روشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت میں معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، لجاجت سے، جس کو ہم ترلا کہتے ہیں، تو رد عمل بڑا غلط آتا ہے کہ آنا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف، اور پھر وہ باشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے پھینکے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ۔ بھائی جان، ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں مشہور تھا جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، دیگے چڑھاتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو حضور فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ بھائی جان، جنت کا معیار اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیرے مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے، حضور نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا،
فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور یہ گالی کہاں سے سیکھی جاتی ہے؟ گھر کے ماحول سے. ہم گالی سے کلام شروع کرتے اور گالی پہ ہی ختم کرتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں ہمارا بچہ جب گالی بولتا تو ہم سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ، ہم سنجیدہ نہیں ہوئے، اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی نہیں نکالی. ہم تو باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. رات جب افراد خانہ جمع ہوتے ہیں تو اس کو چھیڑتے ہیں، گالی نہ دے تو تقاضا کرتے ہیں، جڑی سویرے گال منڈو کڈی سی ذرا دادے نو سنا. یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ بھائی جان زندگی سے گھر سے گالی نکالو. یہ پتھر ہے جو پہلا ہمارے منہ پہ لگا ہے. آج حوصلہ افزائی کی، آنے والے کل میں جب وہ بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی. اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ تو آپ کے گھر میں 2 ماہ ہوئے آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو. آپ نے جو بچوں کو سکھانا اس کے نتائج بھی آپ نے ہی بھگتنے ہیں. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں بھائی، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. بھائی جان اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام گزرا ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اور اس نام سے قطب الدین نے شہرت کیسے پائی دھیان سے سنیے گا. والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے، اور بیٹا کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے کہ ماں میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا. اللہ میں نے بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہے توکل کا، کہیں آج وہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا. اور ساتھ کہتے اماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی، اور یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے. استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے. بیٹا جہاں سے 14 بڑے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا، ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو جو سکھانا ہے اس کے نتائج جانے ہیں. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا نا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. آپ نے اپنے بچوں کو میرے بھائی جو سکھانا ہے اس کے نتائج آنے ہیں. گالی سکھاؤ گے گالی آئے گی، اور اگر بچوں کو دین کی راہوں کا راہی بناؤ گے تو آنے والے کل میں اس کے نتائج اچھے ہوں گے. تو میرے نبی نے فرمایا جابر بن سلیم کسی کو گالی نہ دینا. میرے نبی تو فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں ایک جملہ رس کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. میں معذرت سے کہوں گا جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو. پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینی. دوسری نصیحت فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر گئے. یار یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا، کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ الجھ جائے. یار تقاضا یہ تھا کہ ہم اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو بے نیازی سے گزرے، اور دوسری بات ہمارے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھوں گا تو اجر کی ملے گا. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ. پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ کہا ایک چھوٹا سا عمل. کہا کون سا؟ کہا ایک دفعہ
حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے, میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم نہیں دیتے, مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے, چیچا وطنی سے, ملتان سے, مظفر گڑھ سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا, نظر انداز ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں, اس کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں آیا, آگے پیچھے خدام, اور وہ سیدھا اندر گیا, اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا. باہر جو وظیفے میں مشغول تھا, بتائیے گا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور بھائی اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میرا سوال آپ سے بھی ہے, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا, بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف کا جملہ لیجئے گا, آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے, اور ویسے ہمارے ہاں معیار ہے بھی یہی, دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں, ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں. بھائی جان دولت سے انسان کبھی بڑا نہیں ہوتا. دولت اللہ کی تقسیم, اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی دی. اور ایک جگہ تو میاں صاحب تنقید کرتے, وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانشمند سے آنے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, یہ معیار میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. اچھا میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سر یعنی گاڈر ہوتا ہے, اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اور کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں, اور رکھنی بھی چاہیے بھائی ایسے لوگوں کے لیے. اگر بے نیازی سے گزر جائے وہ گزرنا برداشت نہیں ہوتا ہے. عقیدہ مڑا جس کا بھی تھا آپ سلام کر لو, عزت مانگنے سے کبھی بھی عزت, آپ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے, کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ اور بھائی غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے. یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے کہوں گا بھائی رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, اور بھائی بہنوں کے بھائیوں کے لیے ہاتھ ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی نہیں, لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. تو خیر بات یہ رس کر رہا تھا, وہ غریب آدمی تھا, جھاڑو دے رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, پھر کہا کھانا کھا لو. ششتر ہو کے کہتا ہے مجھے کہا ہاں بیٹے کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول کہ پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سریرا کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں. ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو. حضور گزرے کے قدم روکے, فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. حضور فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے, اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. سنیے گا دوست, حضور اس بیٹے کو گھر لائے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سریرا جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے ہیں بھوکا تھا, کھانا ملا, ننگا تھا, لباس ملا, یتیم تھا, ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں. یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی, بلا امتیاز ملا کرو. یار یہ امیر, یہ غریب, یہ کمی, یہ چودھری, یہ اونچ نیچ کہانیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں, یہ بت ہم نے کھڑے کیے ہیں. بلا امتیاز ملو, آپ کو پورا لاہور مسکراتا ہوا دکھائی دے گا. ہمارا کہنا بھائی کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, کبھی کبھی ان سے گپ شپ کیا کرو یار, اور یار کبھی کبھی ان سے مشورہ مانگا کرو. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے نبی نے 4تھی نصیحت فرمائی جابر بن سلیم کو. فرمایا جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا,
اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں بازار کی نکر پہ کھڑا تھا تو ایک شور سنائی دیے گا. جمگٹھے میں بھی داخل ہوا. ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے, آواز آسمان کو چھو رہی تھی. میں نے خیریت کہا, اس نے قرض لینا. میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کرے کہ اس کی عزت نفس کا خیال. میں نے بعض لوگوں کی بری بھی عادت ہوتی ہے, وہ قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے. میں نے کتنے پیسے کہتے ہیں 150 روپیہ. کیا اوقات ہے اس کی یار, برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم نے بازار میں دیکھا تو رسوا کرتے دیکھا. بھائی جان اگر بات آگے بڑھاؤں تو مسجد کا ماحول دیکھ لیجئے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے تو ہمارے نمازی حضرات کے رویے کیا ہوتے ہیں. گناہگار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں. ماضی انسان کا اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا. یار وہ تو کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول گئے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے. آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے, وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے. چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, وہاں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیے جاؤں گا. لیکن ستم پتہ کیا ہوا, رویے ہمارے بھی اچھے نہیں تھے. ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, تینوں مسجد راکی نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. جوتے چرانے آئے ہو, وہ بھی کہتا ہے اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں. نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں, نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. اور مجھے بتائیے گا دوست, یہ میرے رب کا وعدہ ہے, مرنے سے پہلے کو جو اس کے حضور حاضر ہو جائے, اللہ تو گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہے. یار اللہ معاف کر دیتا ہے, ہم کیوں نہیں معاف کرتے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی, 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا, شادی شدہ تھی, اس سے زنا کا ارتکاب, اس کے پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے, سزا بھی تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور, مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اس کو سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. آج ساوی نے کھلے راوی نے, اور وہ معاف کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے یار. اور گناہ انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. اور اگر کوئی مجرم گناہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے معاف کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, یہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو. کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی, مجھے غربت, مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار, بہت بڑا زمیندار, تجوریاں خزانوں سے بھری, ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا. ہم معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے, لیکن کہاں دولت اٹھائی, جہاں نفس کو حظ ملی. میرا تعلق دیہات سے, میں نے عرض کیا کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا, کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. اور جہاں دولت لوٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے, کبھی ملبے میں دب گئے. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں, ہجڑوں پہ کی. اور یار دولت لٹانے کا شوق ہے نا, کبھی کبھی دیوار کے متصل دیکھ لینا, اپنی ہمسائیگی میں, اپنے رشتہ داروں میں. یار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے بھائی کا گھر, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. ہم صفاق اتنے شاید کے سینے میں دل نہیں, ہم پتھر رکھتے ہیں. اور یار دولت لٹانی ہے تو بھائی پہ لٹا دو. اور یار آپ کے رشتہ داروں میں بڑے ایسے گھر ہوں گے جہاں چراغ نہیں جلتے, بہت ساری بیٹیاں ایسی بھی ہوں گی جو گھروں میں بوڑھی اس لیے ہوئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی. اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو انہیں دکھیوں پہ لٹاؤ. یار ہمارے گجرا والا دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی,
आंखों में बहुत सारे अथरू थे, कुछ जख्म सीने पर थे। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। रोजाना खाली डब्बा जब घर ले जाता हूं ना, बोझल होते हैं कदम। मेरे बेटे सवालिया नजरों, बच्चे सवालिया नजरों से देखते तो कदम बोझल होते हैं। आज चोरी पे आमादा हुआ। भाईजान वो बूढ़ा मर जाता ना, गुर्बत की जिंदगी, महल्ले से सखी भी बड़े निकल जी। कफन का इंतजाम हमारी तरफ से। कहां थे सेठ साहब जब वो पेवंद लगे कपड़े पहनता था? आज चिट्टा लिबास ले आए, फिर रिश्तेदार भी जमा होते, ये चचा ताए मामे फूफे सारे आ जाते जी। कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। मेरा लहजा तलख है लेकिन कबूल कीजिएगा, साचा खी थे पांबड़ मचदे ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी कुसैली लेकिन कबूल कीजिएगा, ये मरने के बाद जो रिश्तेदार जमा हुए और जमा होके कुल 10वें रोटी 40वें की रोटी खिलाने वाले दावरे महशर जो कयामत का मुनसफ है, ये रोटियां हमारे मुंहों पे मारेगा। और जब नवाले को तरस रहे थे, कहां था भाई, कहां था चचा, कहां था ताया, कहां था फूफा? आज मर गया तो रोटियां ले आए। आपने कभी देखा जब जनाजा उठता है तो चारपाई को कंधा देने के लिए जो सबसे आखिर पे होता है ना, उसकी भी आरजू होती है कि मैं आगे बढ़कर 40 कदम इसके साथ चलूं। आज मर गया तो कंधा देने आगे हो, मुर्दों को सहारा देने आगे, जिंदा को सहारा क्यों नहीं देते? किफल के पहलू में, बात लंबी हो रही, किफल के पहलू में तड़पती बेटी बाजारी नहीं थी, जिस्म फरोश नहीं थी। कहा गुर्बत मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। भाईजान ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोया और हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर, मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। जब वो माफ करता तो हम क्यों नहीं करते भाई? वो मस्जिद में आए तो क्यों धक्के देते हैं, क्यों गाली देते हैं, क्यों उसका माजी उसके सामने रखते हैं? तो किसी को मेरे नबी फरमाते शर्मिंदा ना करो। ये तो मैंने मस्जिद का माहौल बताया। कभी आपने घरों का माहौल देखा है? बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, इंतहाई मजालिम माशरा है। यहां जितनी शर्मिंदगी होती है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी? तो घर में जो तमाशा लगता है, घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। हम कहते जेड़े मां ने दिते नहीं ना इस्तेमाल कर। किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते बुलावे दे पिछले आनु, वो डंडे सोटे लेके आए हैं। नहीं मेरे भाई, बूढ़ी मां चादर और बूढ़ा बाप पकड़ी रखता है, माफ कर दो जी। रौनक भरे लहजे हमने देखे हैं, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ये ससुर बाप होता है। उस बूढ़े बाप के सामने क्या लहजा है, ये आखिरी बार है, आइंदा हो तो उसको अपने घर में रखना। यार फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ देती। ये सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देखती। कभी घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए चारपाई नहीं मिलेगी। बेटी को समझा के जाते, पुत्र तू तलाक लेके आ गई ना, 2 पैणा घर बैठी ने, कौन रिश्ता देखने आएगा? फिर दुख भी सहती है, मारे भी खाती है। और बाज बेटियां तो दुख सह सह की कब्रों में चली जाती हैं। हाँ, ये ससुराली रवैये हैं। और हमने बाज ऐसी बेटियां भी देखी जिनके यहां औलाद नहीं होती। मुझे बताइएगा औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है ना यार। औलाद ना हो तो हम लोग नहीं जीने देते। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेजबान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा। बे औलाद था, मैंने दुआ की, तड़पा दिया उसने। वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, सब शादीशुदा, उम्रें भी बयान की 17, 18, 20 साल, और वो कहता हम सब बे औलाद हैं। ये अल्लाह की मर्जी है यार। औलाद ना हो तो हम लोग नहीं जीने देते। और बकायदा उकसाते हैं अपनी औलाद को, पुत्र तो इन्हों तलाक दे, ऐसी कुड़ियां दी लैन ला देंगे। गुड्डी गुडे का खेल है, टिश्यू जिसे यूज किया और फेंक दिया। और ये भाईजान अगर औलाद नहीं, ये हमारी बहन बेटी के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते। अच्छा अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो, हम लोग फिर भी नहीं जीने देते। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया निकाल की, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ पहले औलाद नहीं, कहती 4 बेटियां। मैंने कहा बेटियां रहमत, बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ससुराल वालों ने धमकी दी हुई है, इस बार बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। ये है बेटियां हो तो नहीं। मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था जब मेरे घर में बेटी हुई। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई। मैंने माँ जी से कहा देखिए अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी, ये बच्चे को कुछ हुआ। मुझे आगे बता दी 4थी बेटी हुई, उधर रोना पे है। ओए हम तो एक उंगली नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हो? वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे,
آپ نے وہ میاں والی کا سفاک باپ جس نے ظالم نے 3 دن کی ننھی کلی کو گولیوں سے اڑا دیا صرف اس لیے کہ وہ بیٹی تھی. سسرال میں دیکھ لیجئے اس بہو کی عزت زیادہ ہوگی جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں گے, اور اس کی کم ہوگی جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں گی. قدم قدم کے پہ ہم ذلیل کر دیں. میرے نبی تو فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرو. میرے بعد بھی کافی احباب جنہوں نے پڑھنا ہے, باتیں تو بہت ساری تھیں, میں نے جو کہا آپ نے سنا اور آپ نے بڑی توجہ سے سنا, آپ کی مہربانی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بعد وطن عزیز کا ایک بڑا معروف نام قبلہ شاہ صاحب برہان حیدر شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. جی تشریف لا چکے. بس مجھے دوستوں نے کہا کہ دعا چلیں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ مبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما, سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. آج کس بزم کو جن بھائیوں نے دوستوں نے بچوں نے سجایا ہم سب کو جمع کیا, اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.